السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو، ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے، اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں گے، اور اس تاریخ میں جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں فرمائے گئے اس وقت کے معاشرے کی کیا تصویر تھی، کیا رخ تھا، اس پہ ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، 1400 سال پہلے جزیرہ عرب کا جاہل معاشرہ، وہ معاشرہ جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنا جرت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، ایسا معاشرہ جہاں باپ کے مرنے کے بعد ستیلی ماں سے نکاح کرنا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، ایسا معاشرہ جہاں عزت و ناموس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف قابل تحسین سمجھا جاتا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں جب اس بے حیائی اور جاہل معاشرے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ایسا نظارہ کبھی دیکھا ہے کہ جہاں اتنی بے حیائی اور ایسی جہالت پائی جاتی ہو، تو جواب نہیں میں ملتا ہے۔ خالق کائنات کو اس معاشرے پر رحم آتا ہے، اور وہ اس بدترین معاشرے کی اصلاح کے لیے کائنات کے بہترین انسان کو مبعوث فرماتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دوستو، یہاں پر ایک بات بہت ہی زیادہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے بعد انسان کے لیے بے شمار تخلیقات فرمائیں، لیکن اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی من کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت نے اس چیز کی تخلیق فرمانے کے بعد کہیں پر بھی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے یہ چیز پیدا کر کے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو قرآن میں واضح طور پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمایا جو تمہیں ان چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل معاشرے کو قرآن کے الفاظ اور معنی کی تعلیم دی، اور ان احکامات کی روشنی میں معاشرے کے بہترین افراد کی تعمیر اور تربیت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے جو افراد وجود میں آئے، جو معاشرہ وجود میں آیا، جو سویلائزیشن وجود میں آئی، آج تمام تر وسائل اور ترقی ہونے کے باوجود دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ یہ صاحب قرآن کی سیرت اور عظمت کا کمال ہے۔ وہ قرآن جس کا اعتراف کفار کرتے ہیں، وہ قرآن جس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، اور اس کا اعتراف مستشرقین اورینٹلسٹ بھی کرتے ہیں۔ مشہور مستشرق ہے H.A.R. گپ، وہ لکھتا ہے Well done if the Quran were his own composition, let them produce 10 verses like it. If they could not, obviously not, then let accept the Quran as an outstanding evidential miracle. قرآن کے زندہ معجزے ہونے کا اعتراف مسلمان نہیں بلکہ ایک مستشرق کر رہا ہے، جس کا مقصد ہی قرآن کے اندر نکتہ چینی اور اس میں اعتراضات پیدا کرنا ہے۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ قدیم جہالت آج جدید ثقافت اور جدید تہذیب کے نام سے ہمارا منہ چڑھا رہی ہے۔ 1400 سال پہلے جاہل ماں سے نکاح کر کے مقدس رشتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، اور آج مغرب انسیسٹ ریلیشن کے نام سے ان مقدس رشتوں کو پامال کر رہے ہیں اور اسے مساوات کا نام دیتے ہیں۔ 1400 سال پہلے فحاشی اور یعنی قدیم جہالت کی علامت تھی، اور آج جدید جہالت کے دور میں یہ ایک ترقی ہونے کی علامت ہے۔
آپ بڑے بڑے بل بورڈ، سائن بورڈ، ہر چیز کے اشتہارات دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر فحاشی اور عریانی سر عام آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دنیا آج تباہی کے دہانے پر ہے، یہ دنیا آج بالکل ایک ایسے دہانے پر پہنچ چکی ہے جہاں پر اس کی سدھارنے اور اس کو درست کرنے کی کوئی بھی راہ نہیں سجائی دے رہی، لیکن واحد راستہ اس کا آج بھی موجود ہے کہ اس اندھیرے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اسے روشن کیا جائے۔ اور دوستو، یہ روشنی تب ہی ممکن ہے جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے اور ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر جہاں پر آج کے دور سے بھی زیادہ جہالت پائی جاتی تھی، اس دور میں آ کر آپ نے کیسے ان کو سدھارا، کیسے ان کی تربیت کی، کیسے ان کو تعمیر کیا، کیسے ان کو اکٹھا کیا، کیسے ایک بہترین ثقافت وجود میں آئی، کیسے بہترین معاشرہ وجود میں آیا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں ہم انہی تمام پیرامیٹرز کو آج کے دور میں فٹ کرنے کی کوشش کریں، تو پورا یقین ہے کہ آج کے دور میں جو جہالت اور جو تباہی ہمارے سامنے منہ پھیلائے بیٹھی ہے، انشاءاللہ العزیز اس تباہی کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس جہالت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔